اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ مومنین کرام، آج ہم اگلی صفت کو بیان کریں گے اور وہ ہے خدا سے حیا کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا سے صحیح معنوں میں شرم و حیا کرو۔ راوی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ سے حیا کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، سر اور اس کے افکار کی حفاظت کرو، یعنی اپنے افکار اور خیالات کو پاک رکھو۔ جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا بھی ارشاد گرامی قدر ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے خیالات کو پانی کے قطروں سے زیادہ صاف و شفاف رکھو، اس لیے کہ جس طرح قطروں سے سمندر بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ تو پیغمبر بھی فرما رہے ہیں کہ سر اور اس کے افکار کی حفاظت کرو، اپنے خیالات کو پاک رکھو، اور پھر کھانے پینے کی اشیاء سے حلال اشیاء کھاؤ اور حرام غذا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنے شکم کو بچا کے رکھو، اور قبر اور اس کی بوسیدگیاں یاد رکھو۔ جو شخص آخرت چاہتا ہے وہ دنیا اور اس کی زینتیں ترک کر دے۔ ظاہراً جناب ختم مرتبت علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ انسان محرمات سے پرہیز کرے، یعنی خدا تعالیٰ کی حرام کردہ امور سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور واجبات بجا لائے جو اس کے ذمہ حقوق ہیں پروردگار عالم کے اور اس کی مخلوق کے، انہیں بجا لائے اور امر الہی کی مخالفت نہ کرے۔ ایک روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ جس انسان میں 4 صفتیں موجود ہوں اس کا اسلام مکمل ہے، اس کے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، انسان نے خدا سے جو وعدے کیے ہوں انہیں پورا کرے۔ نمبر 2، ہمیشہ سچ بولے، چونکہ جس کی زبان سچی ہوتی ہے معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا عمل پاکیزہ ہوتا ہے اور جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ تو دوسری صفت یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ ہر اس کام کی انجام دہی میں شرم و حیا محسوس کرے جو خدا اور اس کی مخلوق کی نظر میں قبیح ہو، برا ہو۔ اور چوتھے نمبر پر اپنے اہل خانہ اور دیگر متعلقین سے اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ یہ 4 صفات جس انسان میں ہوں تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا اسلام مکمل ہے اور اس کے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی وفات پر جناب رسول خدا نے خاص اہتمام کیا، اپنی زیر نگرانی انہیں غسل و کفن دلوایا۔ جب جنازہ اٹھا تو بغیر جوتوں کے اور ردا کے جنازے کے ہمراہ تھے، چاروں طرف سے کندھا دیا، خود انہیں قبر میں اتارا اور پھر خود ہی لحد کو بند بھی کیا۔ اس وقت ان کی والدہ نے بیٹے کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے سعد بیٹا، تمہیں بہشت مبارک ہو۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم کیسے جزم و یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے بیٹے کو اس وقت فشار قبر ہو رہا ہے۔ جب حضرت واپس لوٹے تو صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے آج سعد کے ساتھ وہ حسن سلوک فرمایا جو کبھی کسی مرنے والے کے ساتھ نہیں فرمایا۔ آپ نے اپنی کفش اور ردا کیوں اتار دی تھی؟ فرمایا چونکہ مشایعت کرنے والے ملائکہ کی یہی کیفیت تھی، میں نے بھی ایسا کیا۔ عرض کیا گیا آپ کبھی جنازے کو دائیں طرف سے پکڑتے تھے اور کبھی بائیں طرف سے، اس کا سبب کیا تھا؟ فرمایا جہاں سے جبریل کاندھا دیتے تھے میں بھی وہیں کاندھا دیتا تھا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، آپ نے اس کو خود غسل دلایا، خود نماز جنازہ پڑھی، خود دفن کیا، مگر پھر فرماتے ہیں کہ اسے فشار قبر ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ قدرے بدخلقی کیا کرتا تھا، یعنی اس کا رویہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا نہیں تھا، سخت مزاج تھا، جس کی وجہ سے اسے قبر میں فشار ہو رہا ہے۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ اپنے اہل و عیال سے برا سلوک انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے، اور آن حضرت کا اس قدر اہتمام بھی
اس رویے کے مہلک اثرات سے انسان کو نجات نہیں دلا سکتا۔ پروردگار عالم ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمارے ذمہ جو اس کے بندوں کے حقوق ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔